من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. صادقین حضرت تھانوی نے پسند کیا، حضرت حاجی صاحب نے پسند کیا. اچھا یہ اچھا بھائی، ارے انہیں لوگوں کی تو فیل میں لکھ دیا انہوں کی برکت سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طریق کی بنا 5 چیزوں پر ہے. جس طریق پر ہم لوگ چل رہے ہیں، جس کو سیکھنے کے لیے آئے ہیں، گھر سے چلیے ہیں، مشقت برداشت کیا ہے، تو اس طریقے تو یہ ہے کہ اس اسٹیشن پر آؤ، یہ گاڑی پکڑو، یہ بس پکڑو، آگے ایسا یہ منتہا جو ہے اس کے طریقے ہے. وہ دنیاوی طریقے راستے ہیں اور یہ دین کے سلوک کے. طریق کی بنا 5 چیزوں پر ہے. لایعنی باتوں سے حفاظت کے ساتھ تقوی میں ثابت قدم رہنا. لایعنی باتوں سے حفاظت کے ساتھ تقوی میں ثابت قدم رہنا سب سے لایعنی باتوں سے سب کو بچنا ہے. صرف مدرسے والوں کے لیے نہیں، صرف خانقاہ کے لوگوں کے لیے، سب کے لیے طریقے محمدی کا طریقہ. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو لایعنی باتوں سے حفاظت فرمائے. لایعنی ضروری باتوں سے کہیں نہیں منع کیا شریعت نے، بلکہ نہ بولنے پر گرتے. جہاں بولنا ہے وہ تو بولنا ہی چاہیے. ہاں لایعنی بات یہ لکھی ہے طریق کی بنا 5 چیزوں پر ہے. لایعنی باتوں سے حفاظت کے ساتھ تقوی میں ثابت قدم رہنا. بولنے کی ضرورت ہے، بولنے کی ضرورت ہے، بول رہا ہے. اب اسی میں کوئی بولنا شروع کر دے ابھی بے موقع تو لایعنی بات ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے خاطر سے اس وقت. لایعنی باتوں سے حفاظت کے ساتھ تقوی میں ثابت قدم رہنا. اس پر سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی مطلع نہ ہو. لایعنی بات بچ رہا ہے، مطلع بھی اس لیے ہم کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. اللہ جانتا ہے نیتوں کو، اللہ جانتا ہے. اتباع سنت میں گامزن رہنا، جہاں تو سنت کے مطابق زندگی گزارے. اتباع سنت. اللہ ہم سب کو توفیق دے. میرے سامنے ایک دفعہ حضرت کے سامنے پھیری نہیں آئی کھانے کے لیے. ہوتی کبھی کبھی وقتی ہے، بہت شوق بھی تھا. میں تھا، حضرت تھے اور ایک نوازی تھی. اس کو اٹھایا، ایک چمچہ کھایا اور فرمایا کہ لے بیٹی تو کھا جا، ہم کھائیں گے تو گناہ ہی کریں گے. جا کر دری نہیں کھایا. اللہ تعالیٰ لایعنی باتوں سے حفاظت کے ساتھ تقوی میں ثابت قدم رہنا. اس پر سوائے جس پر سوائے اللہ تعالیٰ کا کوئی مطلع نہ ہو. تقوی اسے کہتے ہیں کوئی اس کے اندر ریا نہ ہو، سما نہ ہو. اللہ ہم سب لوگوں کو ایسی زندگی گزارنے کی توفیق محمد. اتباع سنت میں گامزن رہنا. بہت طور کی اس کے علاوہ کسی معاملے کی طرف توجہ بھی نہ کرے، اللہ یہ کہ اس کے بغیر کوئی کام نہ کرے.
لہذا نہ کسی انکار کرنے والے پر الزام ٹھہرائے. کوئی بات کہی آپ نے اس پہ دوسرا الزام، وہ کہہ رہا ہے وہ اس کا کام ہے، آپ نے کہی اس کے جواب میں کوئی ایسی بات جو لایا نہیں ہو. اور کسی محسن کی مدد بھی مدد اس حیثیت سے کہ وہ ہے، بلکہ اس حیثیت سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا امر فرمایا ہے کہ اس کی مدد کرو تو مدد کر دیا کرو، اپنے نام کے لیے نہیں. اس میں بھی خلوص ہونا چاہیے. عافیت کو ترجیح دینا، جس عمل میں سمجھے کہ اس میں عافیت ہے، کوئی شر نہیں ہے، شر کا شبہ نہیں. یہ بڑی بات ہے. اللہ ہم سب لوگوں کو حضرت کے سامنے پیٹنی بڑھائی، میں بھی تھا، حضرت تھے سب کی نواز. ایک چمچہ کھایا، ہم کھائیں گے تو گناہ ہی کریں گے. ماشاء اللہ تعالیٰ خود میں تھا بہت شروع میں. حضرت پڑھ رہے تھے چوپیر شدی حافظ، خود گرگرا کے پڑھ رہے تھے چوپیر شدی حافظ ازمائے کدا بیر بچھو رندی و حوثنا کی درہد شباب اولا. اب بوڑھے ہو گئے، حوثنا کی کو چھوڑ دو. یہ سب جوانی میں ٹھیک تھا، بڑھاپے میں نہیں. چوپیر شدی حافظ ازمائے کدا بیر بچھو رندی و حوثنا کی درہد شباب اولا. ایک سگریٹ کے لیے کافی نہیں ہوتے تھے، بظاہر نکل رہا ہے لیکن اپنی اصلاح سے ایک منٹ کے لیے کافی نہیں ہوتا. چوپیر شدی حافظ ازمائے کدا بیر بچھو رندی و حوثنا کی درہد شباب اولا. جوانی میں دیر تھا، بڑھاپے میں نہیں. کسی عمدہ کی حضرت کی بات خود سنی ہوئی ہے. کسی یعنی باتوں سے حفاظت کے ساتھ تقوی میں ثابت قدم رہنا، اس پر سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی مطلع نہ ہو. اتباع سنت میں گامزن رہنا، بیں طور کی اس کے علاوہ کسی معاملے کی توجہ بھی نہ کرے. سنت یہ ہے، ویسی بم کرے، اللہ یہ کہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو. ایسی صورت میں جائز ہے. لہذا نہ کسی انکار کرنے والے پر الزام ٹھہرائے اس حیثیت سے کہ وہ ہے، اور نہ کسی محسن کی مدد کرے اس حیثیت سے وہ ہے، بلکہ اس حیثیت سے کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا امر فرمایا. اللہ نے کہا کہ ایسی چیز پر انکار کر سکتے ہو تو کرو. کسی کی تعریف اللہ ہے کہ نے کہا کہ اس تعریف کے لائق ہے کرو. اس کی خوشامد میں کچھ نہ کرے. نہ کسی کی دشمنی سے الزام ٹھہراؤ، نہ کسی کی دوستی میں خلاف شرع کام کرو. اچھی بات ہے. یہ مختصر سی کتاب ہے، حضرت تھانوی کی ہے، وہی ہے نا؟ اچھا وہی ہے. تو ہم نے بلا دیا کہ اللہ کو اجر ملے گا. محنت سے لکھا ہے، یہی پڑھ کر کے سوچ سمجھ کر کے لکھا ہے. اور بلکہ اس حیثیت سے کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا امر فرمایا ہے. محسن کی تعریف کرو، کم سے کم جزاک اللہ کہہ دو، کیونکہ اللہ کا امر ہے. مخلوق کو شرور و آفات کو برقرار رکھتے ہوئے ان کو سالم، مخلوق کے شرور و آفات کو برقرار رکھتے ہوئے ان کو سالم رکھنا، اور سلامتی اور عافیت کے اس کے مقابلے میں ترجیح دینا. کسی سے الجھو نہیں، کوئی بات ہو جائے در کو لگاؤ، تم اپنے کام میں لگے رہو.
سلامتی اور عافیت کو ان کے مقابلے میں ترجیح دینا، قضا و قدر کو صبر و شکر و رضا سے قبول کرنا۔ شیخ ابوالحسن شاذلی کے ارشاد پر عمل کرنا، وہ یہ کہ تقویٰ کو اپنا وطن بنا لو، اور نفس کی سرکشی کو مضر تو اگر بناؤ گے تو نفس کی سرکشی تم کو مضر نہ ہوگی۔ مطلب تم اصلاح کرنا چاہے گا تو اللہ توفیق دے گا۔ اور کوئی مضر، جب تک تم خود عیب اور نقص پر راضی نہ ہوئے، یا گناہ پر مضر نہ ہوئے، یا تم سے غیب کی باتوں خوف کا پھول نہ ہوئے، بہرحال اپنی حفاظت خود کرنی ہے۔ کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے التزام سے ہوگی اور فکر کے اہتمام سے ہوگی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک کی طرف رجوع کرتے ہوئے ان باتوں پر عمل کرو، ان باتوں پر عمل کرو۔ حضور کا یہ ارشاد ہے، حضور کی یہ تعلیم ہے۔ جہاں کہیں بھی رہو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بازار میں رہو، راستے تنہائی اور جلوت خلوت سے برابر ہو جائے۔ اللہ جہاں کہیں بھی رہو، یہ اپنے لیے میں سنا رہا ہوں، جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرو، اور برائی کے بعد اچھائی کر لو تو اچھائی برائی کو محو کر دے گی۔ کم سے استغفر اللہ کہہ لو، میں نے دیکھا کم سے کم۔ اور لوگوں کے ساتھ حسن خلق کے ساتھ گزران کرو۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو ترجیح دیتے ہوئے اس کے احکام پر عمل کرو۔ جب تم دیکھو کہ حرص کی اطاعت کی جا رہی ہے، ہوائے نفسانی کی اتباع ہو رہی ہے، اور ہر صاحب رائے اپنی رائے کو پسند کر رہا ہو، تو تم کو اپنا معاملہ خاص اپنے ساتھ ہی رکھنا چاہیے، شامل نہ ہونا ہے ہی نہیں، ہم سب کے لیے ہمارا۔ تم چاش کی نماز پڑھا کرو، اور سفر میں افطار اور قصر کر لیا کرو۔ رخصت ہے تو رخصت پر عمل کر لو، بہادر نہ بنو۔ اور ہفتے والی، راتوں والی، الگ الگ دنوں والی نمازوں کے صلاۃ التسبیح پڑھ لیا کرو۔ اس کی نصیحتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عام ہے، سب لوگ جانتے ہیں، بس اپنی حفاظت کی ضرورت ہے۔ کل جو کرنا ہے آخری، بہت بچپن سے یاد، کل جو کرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے۔ ہمارے والد صاحب وغیرہ پڑھتے رہتے تھے، حضرت کہہ جاتے تھے تو جاؤ کسی تہجد کو اٹھتے تھے، پڑھتے تھے، روتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے اکابر کی طریق پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کے رضا کے متلاشی اللہ راضی ہو جائے۔ کوئی کچھ کام نہیں آئے گا سوائے اللہ کے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ سے صحیح تعلق رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ حضرت کی باتیں کیا کروں، کتنا ڈرتے تھے آخرت سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو آخرت کی فکر پیدا فرمائے اور اصلاح کی فکر فرمائے۔ میں زیادہ نہیں بول سکتا، اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ مجھے بھی انہی تعلیم پر عمل کرنا آخر تک چاہیے، میری اولاد کو بھی، میرے لوگوں کو بھی۔ رفقا ہے سفر ہے، سفردار رفقا ہے سفر ہے، ہر ایک کو ایک دوسرے کے لیے دعا بھی کرنا چاہیے، مدد بھی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے نصائح پر، آپ حضرات کو بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت بھی بیماری میں تبھی مجلس فرماتے تھے، بہت ہم ناشتہ نہیں کرتے تھے، ناشتہ میں چائے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ بیٹھے، اسلام کی فکر طریقے لوگ
بہرحال دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ویقینا لیس بعدہ کفر ورحمة انال بها شرف کرامتی فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو بھی قبول فرما لے اور ہر وہ چیز جو آپ کو ناراض کرنے والی ہے اس سے بچا لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔